آیا نمبر 11 ہے آپ کے سامنے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں لا تفسدو نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں. قالو وہ کہتے ہیں انما بے شک نحنو ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. اور اگلی آیت کو بھی ساتھ ہی دیکھیں گے نمبر 12. الا خبردار انہم بے شک وہ ہم وہی المفسدون فساد کرنے والے ہیں. ولیکن اور لیکن لا نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے. ان آیات کو 11 اور 12 کو دیکھیے کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یاد رکھو بلا شبہ بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. اب جو تفسدو ہے پچھلی آیت میں ہمارے پاس ہے تفسدو لا تفسدو. تفسدو تم فساد کرو یا کرتے ہو، ٹھیک ہے، مطلب تم خلل ڈالتے ہو. یہ فساد ان سے بنا ہے جس کے معنی ہے مزاج کا بگڑ جانا. زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کا حکم دینا یہی زمین میں فساد کرنا ہے. اور زمین و آسمان کی جو اصلاح ہے اطاعت خداوندی میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تفسدو جو فساد کرنے والے ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ فساد نہ کریں. جہاں تک مصلحون ہے اصلاح کرنے والے کی بات ہے تو ان کو کہتے ہیں جو درست کرنے والے ہوتے ہیں. یہ جو صلاحن ہے نا یہ فساد ان کی ضد ہے. ٹھیک ہے جی، صلاحن جو ہے اصلاح کرنے والا ہے اور فساد جو ہے نا وہ کیا بگاڑ یا فساد پیدا کرنے والا. تو یہ دونوں اپوزٹ پہ رکھ کے آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو زیادہ اچھا آپ کو سمجھ آئے گا. اب ان منافقوں کا مرض نفاق ان پر اس حد تک غالب آ گیا کہ ان کو نہ صرف نیک و بد کی اور صحیح و غلط کی تمیز ہی نہ رہی بلکہ وہ فساد کو اصلاح سمجھنے لگے اور اپنی جو ان کی احمقانہ حرکتیں تھیں اس کو یہ وزڈم قرار دیتے تھے. جیسے ایک بندہ سمجھتا ہے نا میں سب سے بڑا دانا ہوں، تو یہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ بیسیکلی یہ اصلاح ہے اور اپنے آپ کو یہ وائز عاقل ترین جو ہے وہ سمجھتے تھے، دانا سمجھتے تھے. اس لیے ان کا مرض نفاق جو ہے وہ لا علاج ہے. منافقوں کا فساد پھیلانا یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے راز فاش کرتے تھے. اب مسلمانوں کے ہی گروپ میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ان کے راز ڈسکس ہوتے ہیں سپوز ایک مجلس میں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ایک مجلس کی باتیں کہیں اور جا کے نہیں کرنی چاہیے. اب اس مجلس میں اگر کوئی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں، خفیہ رکھنے والی ہیں، راز دارانہ ہیں اور یہ وہاں سے اکٹھے کر لیں راز، باہر جا کے ان کو رازوں کو فاش کر دیں تو یہ اس سے بڑا نقصان اور پھر کیا ہوگا. کافروں کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے تھے. ٹھیک ہے، پہلا کام یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کے راز فاش کرتے تھے، پھر دوسرا یہ کام کرتے تھے کہ کافروں کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے تھے، قرآنی آیات میں تحریف کرتے تھے، باطل تعویلات کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے وغیرہ وغیرہ. یہ تو کچھ ایک دو چیزیں جن کو آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیسی کیسی برائیاں ان کے اندر تھیں. منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے تھے. جس کام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے منع فرمایا تھا وہ اسے کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرائض جو ضائع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں ڈاؤٹس کریٹ کرتے تھے اور اس کی صداقت پر کامل یقین رکھتے ہی نہیں تھے. مومنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری جتاتے تھے کہ جی ہم آنیسٹ ہیں، آپ کے ساتھ ایماندار ہیں، حالانکہ ان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ہوتے تھے. موقع پاتے ہی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی مدد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مقابلہ میں ان کی طرفداری کرتے تھے اور اپنی اس مکاری اور مفسدانہ طرز عمل کو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں.
تو قرآن کریم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں سے دوستی رکھنے کو بھی زمین میں فتنہ و فساد سے تعبیر کیا ہے کہ اس سے بھی فتنہ و فساد پھیلتا ہے۔ اس میں آپ کو سورہ انفال کی آیت 73 ملے گی کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم ان سے دوستی کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ سورہ نساء میں آیا نمبر 144 میں ہے کہ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ منافقین کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو اپنی جو ہیں گفتار و کردار، مطلب کہ ان کی جو بھی ان کا جو کردار ہے، جو ان کا کریکٹر ہے، اس کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ پوشیدہ ہڈن وے میں کیا کرتے ہیں؟ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، اگرچہ یہ علانیہ طور پر اپنے کفر پر رہتے تو ان کی سازشوں اور چالوں سے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہ پہنچتا۔ اگر یہ اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مانتے، سریعام اس بات کو مانتے کہ ہم کافر ہیں، تو مسلمانوں کو ان کی سازشوں اور چالوں کا معلوم ہوتا نا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب بات یہ ہے کہ مسلمان تو ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، یہ ہے منافق، اور یہ اندر ان کے بیچ میں رہ کر سازشیں کر رہے ہیں، چالیں کر رہے ہیں ایسی جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ پوری طرح مسلمان ہو کر اپنے ظاہر و باطن کو یکساں کر لیتے تو دنیا کے امن و امان کے ساتھ آخرت کی نجات بھی پا لیتے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ سپوز پہلی بات یہ رکھی گئی کہ اگر یہ جو ہیں یہ اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کرتے تو مسلمان ہر لحاظ سے احتیاط برتتے، اجتناب برتتے، ان کی چالوں کا شکار نہ ہوتے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر یہی منافق جو ہیں اسلام قبول کر لیتے، پوری طرح اسلام کے دائرہ کار میں آ جاتے، اپنا ظاہر بھی ایک رکھتے، اپنا باطن بھی ایک رکھتے، تو دنیا پہ بھی ان کو امان ملنی تھی اور آخرت کی نجات بھی ان کو ملنی تھی۔ مگر کیا ہے کہ وہ اپنی غلط روش پر قائم ہیں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو صلح کروا رہے ہیں، ہم تو صلح کن لوگ ہیں، ہم تو کوئی بگاڑ چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم تو دونوں فریقین کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منافق کہتے تھے کہ ہم دونوں جماعتوں یعنی مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کروانے والے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نری جہالت ہے، جسے یہ لوگ صلح کہتے ہیں وہ عین فساد ہے، یہ لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ آگے جی ہماری اگلی آیت ہے آیا نمبر 13۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمینو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، السفہاء بیوقوف۔ اس کا اگلا پارٹ ہے الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، السفہاء بیوقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے۔ یہاں جی آیت نمبر 13 کو مکمل طور پہ دیکھیں تو اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ سچے دل سے ایمان لائے ہیں تم بھی ویسے ہی صاف دل سے ایمان قبول کر لو، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح اور احمق لوگ ایمان لائے ہیں۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے سفہاء ہے یہ سفیہ ان کی جمع ہے، مطلب کہ بیوقوف لوگ، جاہل، کم عقل اور نفع و نقصان کو پوری طرح نہ جاننے والے کو سفیہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں منافقوں کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار، ایک سٹینڈرڈ رکھا گیا ہے کہ تم بھی صحابہ کرام کی طرح صدق دل سے ایمان لے آؤ۔ کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کو ایک مانو، واحد مانو، وہی ہے معبود برحق، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور موت کے بعد زندہ ہونے اور جنت و دوزخ کی جو حقانیت ہے اس کو تسلیم کرو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نیک عمل کرو۔
سمعنا و اطعنا کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور کیا کرو؟ برائیوں سے بچو۔ اب عمل ہمارا انشاءاللہ اخلاص پر مبنی ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور کوئی عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا اور خوبصورت نظر آئے، کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ ہر زمانے میں گمراہیوں کا یا گمراہوں کا یہی ایک طریقہ اور اسلوب رہا ہے کہ جو بھی راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے وہ اس کو بیوقوف قرار دیتے، مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ در حقیقت یہی لوگ بیوقوف ہیں کہ ایسی کھلی اور واضح نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں پر آپ کے سامنے کرائٹیریا پیش کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے فالو کرنے کے لیے، اور صحابہ کرام ان کے کمپینینز جو ہیں انہوں نے بہترین طریقے سے اسلام پر عمل کر کے دکھایا۔ ہمیں اسی میتھڈ کو فالو کرنا ہے، اسی سٹینڈرڈ، اسی کرائٹیریا کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور منافقین کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں سے کسی بھی ایک جو صفت کے قریب جانے سے بھی ہمیں بچائے۔